موضوع الدرس في إثبات المعاد والرد على المكذبين، آخر سورة ياسين، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم۔ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي قال قال عقبة بن عمرو قال عقبة بن عمرو لحذيفة رضي الله عنهما: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جدلا، ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتهشت فخذوها فدققوها فذروها في اليم ففعلوا فجمعه الله تعالى إليه ثم قال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك، فغفر الله عز وجل له۔ فقال عقبة بن عمرو وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو جیسے زندہ کرنے پہ قادر ہے، موت دینے پہ بھی قادر ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے۔ اسی ضمن میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں: عبد الملک ابن عمیر نے عن ربعی قال قال عقبۃ بن عمرو لحذیفہ۔ عقبۃ ابن عمرو جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں اور حضرت حذیفہ بھی صحابی ہیں، رضی اللہ عنہما سے کہا: الا تحدثنا، کیا تم ہمیں کوئی حدیث نہیں سناتے جو تم نے حضور سے سنی؟ ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ ہاں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔
ان رجلا حضرہ الموت، ایک بندہ تھا جس پر موت کے آثار طاری ہو گئے، یعنی موت گویا قریب آ گئے۔ فلما آئس من الحیات، جب بالکل لا امید ہو گیا کہ اب میرے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اوصى اہلہ، اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے مر جانے کے بعد فجمعوا لی حطبا کثیرا، بہت ساری چیچی لکڑیاں اکٹھی کرنا، ثم اوقدوا فیہ نارا، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگانا، آگ بنانا، حتی اذا اکلت لحمی، جب وہ آگ میرے گوشت کو کھا جائے اور میرے ہڈیوں پہ پہنچ جائے اور اس کو بھی چورا کر دے، فخذوہا، پھر تم لے لینا جو بچ جائے، فدقوہا، پھر اس کو تم اور مزید باریک کر لینا، یا جلنے کے بعد جو راکھ بن جائے اس کو مزید باریک کرنے کے بعد وہ راکھ اکٹھی کر کے فذروہا فی الیم، پھر اس کو جا کے دریا میں ڈال دینا، کہ پہلے مجھے جلا دینا، جلا دینے کے بعد میری راکھ کو مزید پیس کے باریک کر کے کسی دریا میں ڈال دینا۔ ففعلوا، اس کے مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال نے اس کی وصیت کے مطابق کیا، اس کے لیے لکڑیاں جمع کی، اس کو آگ لگائی، جلا دیا، اس کی راکھ کو جا کے دریاؤں میں ڈال دیا، جیسے آج کل ہندو بھی کرتے ہیں کہ یہ بھی آگ لگاتے ہیں، جلا دیتے ہیں، پھر جا کے دریائے گنگا میں، جمنا میں بہا دیتے ہیں۔ فجمعہ اللہ تعالی الیہ ثم قال لہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے سب کچھ کو جمع کرنے کے بعد اس کو زندہ کر دیا اور پوچھا کہ تم نے کیوں کیا ایسا؟ لم فعلت ذلک، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ قال من خشیتک یا رب، میں ڈر گیا تیرے عذاب سے، تاکہ میں نے یہی سوچا کہ جب میں مر جاؤں گا، جل جاؤں گا، راکھ بن جاؤں گا، دریاؤں میں بکھر جاؤں گا، تو اب پھر میں نے کیا زندہ ہونا ہے؟ تو میں نے آپ کے ڈر سے، آپ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ اپنی عقل مندی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تیرے گناہ معاف کر دیے۔ تو جو اللہ سے ڈر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتیں فرما دیتے ہیں۔ تو مقصد مفسر رحمت اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اگر کوئی جل جائے، اگر کوئی راکھ بن جائے اور اس کی راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دیا جائے یا دریاؤں میں بہا دیا جائے تو اللہ اس بات پہ قادر ہیں، حکم دیں گے سب کچھ جمع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جس کے تابع آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، فضا بھی ہے، ہوائیں بھی ہیں، اس کے حکم کے آگے کیا دے۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجا تو فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور آسمانوں پہ جو دریا ہے ہم نے اس سے بھی پانی گرایا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اور زمین کو حکم دیا کہ تم اپنا پانی نکالو، فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور پھر جب دونوں پانی مل کے ایک ہو گئے تو میری تقدیر کا فیصلہ غالب آ گیا، صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے، باقی سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی قادر ہیں، آسمانوں سے پانی برسانے پہ قادر، زمینوں سے پانی نکالنے پہ قادر، اور جب اللہ کا فیصلہ ہو گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین جو تیرے اوپر پانی ہے اس کو نگل جاؤ، اللہ نے آسمانوں کو حکم دیا کہ پانی بند کر دو، اب آسمانوں کا پانی بھی بند، زمین نے بھی پانی نگل دیا، وستوت، اور اللہ نے حکم دیا کہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے کنارے پہ لگ جائے،
تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہواؤں کو حکم دے دیں، چاہے تو بارشوں کو حکم دے دیں، چاہے تو پانی کو حکم دے دیں، چاہے تو آسمان و زمین کو حکم دے دیں۔ اسی طرح اللہ فرماتے والی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ حضرت سلیمان کے حکم پہ چلو اور آپ کے تخت کو لے کے اڑو۔ آج آپ ہوائی جہاز بناتے ہیں، آج بڑے بڑے جدید قسم کے طیارے بناتے ہیں، بڑی بڑی ایئر بسیں بناتے ہیں، بڑے بڑے آپ جمبو بناتے ہیں، لیکن قدرت کا کمال دیکھیں کہ نہ کسی ایئرپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی پائلٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی مشین کی ضرورت ہے، نہ کسی کے چلانے والے کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان حکم دیتی ہیں، ہوا تخت کو لے کے چل پڑتی ہے۔ غدوها شہر ورواحها شہر، اللہ نے فرمایا وہ ہوا لے کے اتنی تیز چلتی تھی کہ صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینے کا سفر ہو جاتا تھا۔ پھر حضرت شام کو دوپہر کا کھانا کھا کے آرام کر کے پھر ہوا کو حکم دیتے تو پھر 1 مہینے کا سفر شام تک ہو جاتا۔ ہوائیں اس کے تابع ہیں، فضائیں اس کے تابع ہیں، وہ جو چاہیں اور جس کو چاہیں اور جیسا چاہیں حکم دے دیں۔ تو لہذا یہ خیال رکھنا کہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہو جائیں گے، یا آگ میں جل گیا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں کریش ہو گیا ہے، کوئی دریاؤں میں مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا ہے، تیرے میرے عقل کے مطابق تو جمع کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اور اللہ چاہتے ہیں تو اپنے انبیاء کو بھی معجزات دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں تو اپنے اولیاء کو بھی کرامات دے دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جو اپنے دور میں بادشاہ تھے، بادشاہ شاہد چھوڑ کے، سلطنت چھوڑ کے جنگلوں میں جا کے فقیر بن گئے۔ ایک دن دریا کے کنارے پہ بیٹھے تھے، ان کے کوئی پرانا جاننے والا نکلا، اس نے بڑے غور سے دیکھا کہ بھی ہے تو وہی ہمارا بادشاہ، لیکن یہ کیا حال ہے؟ اس لیے یاد رکھیں جن کو اللہ پھر دلوں کی بادشاہی دے دیتے ہیں ان کو دنیا کی بادشاہی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ خیر گیا، السلام علیکم کیا، کہنے لگا حضرت آپ کس حال میں؟ اور فرمایا الحمدللہ میں تو بڑے اچھے حال۔ انہوں نے کہا حضرت کہاں بادشاہ اور کہاں پھٹے پرانے کپڑے، کہاں آپ کے آگے ختم حشم پروٹوکول اہتمامات انتظامات، اور آج اکیلے بیٹھے ہیں دریا کے کنارے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے، کپڑا سی رہے تھے، وہ اپنی سوئی اٹھا کے دریا میں ڈال دی۔ اس کے بعد کہا یا اللہ مچھلیوں کو حکم دو کہ میری سوئی اٹھا ڈھونڈ کے جلدی پیش کریں۔ تو ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے کہ ایک مچھلی منہ میں سوئی لے کے باہر آ گئی۔ آپ نے فرمایا جب بادشاہ تھا تو بندے بھی نہیں مانتے تھے، اب تو مچھلیاں بھی مانتی ہیں، یہ بادشاہی اچھی ہے کہ وہ اچھی تھی؟ یہ تو سمجھنے کی بات ہے، بس یہ تو عقل کی پھیر ہے۔ جن کو وہ بات سمجھ آ گئی ہے اور جن کے دل اللہ سے جڑ گئے ہیں ان کو یہ دنیا کیا چیز ہے؟ ان کے سامنے یہ دنیا حیات جو ہے یہ تو لہو و لعب ہے، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم ہر چیز پہ قادر ہیں، چاہے کسی حال میں انسان ہو، کسی حال میں انسان فنا ہو جائے تو جو قادر ہمیں پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اور کبھی کبھی دنیا میں اللہ نمونہ دکھلا دیتے ہیں، جیسے حضرت عزیر کو 100 سال تک موت دے کے نمونہ دکھلا دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر کے نمونہ دکھلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قادر ہیں، اور لیکن اصل جو ہے وہ قیامت والے دن ہو۔
تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے بندے تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یا اللہ میں ڈر گیا۔ اللہ فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں وانا سمعتہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک وکان نباشا، اور وہ بندہ جو ہے نباش تھا۔ نباش مانا جو قبریں کھول کے کفن نکال لیتے ہیں، بعض کفن چور ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی بیچارہ اسی گناہ میں مبتلا۔ وقد اخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير بألفاظ كثيرة منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائع كثير الهواء ففعلوا ذلك۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے، من حدیث عبد الملک بن عمیر بالفاظ کثیرۃ، مختلف الفاظ اور اسلوب سے یہ روایت آئی ہے۔ انہ امر بنی، اپنی اولاد کو حکم دیا یحرقوہ، مرنے کے بعد مجھے جلا ڈالیں، ثم یسحقوہ، اس کے بعد مجھے پیس ڈالیں، ثم یذروا نصفہ فی البر، اور پھر میری راکھ جو ہے وہ آدھی جا کے خشکی میں پھیلا دیں اور آدھی جو ہے دریاؤں میں ہواؤں میں، جس دن ہوا تیز چلے اس دن اڑا ڈالیں۔ اس کی اولاد نے ایسا کیا، ففعلوا ذلک فامر اللہ تعالی البحر، اللہ نے دریا کو حکم دیا، فجمع ما فیہ وامر البر فجمع ما فیہ، اللہ نے صحراؤں کو حکم دیا کہ میرے بندے کی مٹی اکٹھی کرو، اور اللہ نے پانی کو حکم دیا کہ میرے بندے کی راکھ کو اکٹھا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے حکم فرمایا ثم قال له کن، اللہ نے حکم دیا ہو جا، فاذا هو رجل قائم، وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ فقال له ما حملك على ما صنعت، تم نے ایسا کام کیوں کیا ہے کہ اپنے آپ کو جلا ڈالا؟ قال مخافتك وانت اعلم فما تلاقاه وان غفر له، اس نے کہا میرا مولا آپ جانتے ہیں میں نے تیرے ڈر سے، تیرے عذاب کے ڈر سے ایسا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہارے گناہ جو ہے معاف کر دیے۔ تو یاد رکھو کہ تمام دنیا کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے، اللہ کے احکام کے تابع ہے، چاہے دنیا کے اندر ہوائیں ہیں، پانی ہے، اور اللہ چاہتے ہیں تو پانی سے زندگی ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی پانی ہے، لیکن اسی پانی سے اللہ چاہتے ہیں تو نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکام، اس لیے قرآن مقدس نے واقعہ بیان کیا ہے کہ جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو آپ کا ایک بیٹا تھا کنعان، جو بڑا نافرمان تھا اور کافر تھا۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ اولادوں کو صالح بنائے۔ یہ ایک ایسا اولاد کا داغ ہوتا ہے نا انسان کے لیے کہ آدمی ختم ہو جائے۔ اولاد صالح ہو تو اس سے بڑی کائنات میں نعمت کوئی نہیں، اور اولاد بھیڑی ہو تو اس سے بڑا عذاب کوئی۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ کبھی اپنی اولاد کو ایک تو کبھی بد دعا نہ دیا کرے۔ کبھی والدین کے منہ سے جو بد دعا نکلتی ہے تو اولاد برباد ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی بربادی والدین کی بربادی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں کہ جب بچہ 4 سال کا ہو جائے تو بس اس وقت سے اولاد کی تربیت کریں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ 4 سال عمر ہو جائے بس اب ماں باپ اس کی انگلی پکڑ لیں، مسجد لے جا رہے ہیں، نماز پہ لے جا رہے ہیں، قرآن کے پاس بٹھا رہے ہیں، ان کو قرآن سنا رہے ہیں، اس کو کپڑے اسلام کے مطابق پہنا رہے ہیں۔ تو جب آپ تربیت 4 سال سے شروع کریں گے انشاءاللہ تو وہ بچے کبھی نہیں بھٹکتے۔ آپ کہتے ہیں بچہ بڑا ہوگا سمجھدار ہے، پھر بڑا ہونے کے بعد کیا سمجھدار ہو جائے گا؟ تربیت کا ایک وقت ہے، ہم اپنی غفلتوں سے وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں ان کو ڈش دیں، کیبل دیں، ٹیلی ویژن دیں، آزادی دیں، ہر بچے کا کمرہ الگ ہے، اس کا بیڈ روم الگ ہے، سب کچھ الگ ہے، وہ جو چاہے دروازہ بند کر کے کرے، پھر اصلاح کیسے ہو؟ ہر بندہ بچہ بچی کے جیب میں اپنا جوال ہے، اپنا موبائل ہے، کیمرے کا موبائل ہے،
اس کے اندر تمام دنیا کی مغلظات بھرے ہوئے ہیں، کیسے ہدایت ہوگی جناب؟ ہم نے سارا عذاب تو خود دیا ہے نا اس کو، کہ ہم لکڑی بھی جمع کر دیں، آگ بھی ساتھ جلا دیں، کپاس بھی ساتھ رکھ دیں، اوپر پنکھا بھی کھول دیں اور پھر کہیں کہ آگ نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، قریب البلوغ ہیں یا بالغ ہو چکی ہیں، وہ جناب بیچ پہ اور سمندروں کے کنارے پہ اور ہوٹلوں میں اور پب میں اور جناب جا کے ہلے گلے کر رہی ہیں اور کھیل رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، انگلش لباس پہنے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ عزت محفوظ رہے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو سارا کچھ تو آپ نے خود کیا ہے، ان کو گاڑی آپ نے لے کے دی، ان کو کپڑے آپ نے لے کے دی، آپ کے سامنے بیٹی کھڑی اور پینٹ پہنی ہوئی ہے، جین پہنے ہوئے ہے، اس کے بدن کا ایک ایک عضو شاعری کر رہا ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی سمارٹ لگ رہی ہے، تو پھر سمارٹ انشاءاللہ تمہارا ستیہ ناش تو کرے گی نا، انشاءاللہ تمہاری عزت اور غیرت کا جنازہ نکالے گی، سمارٹ جو ہوئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یعنی یقین کریں آپ کہ میں نے یورپ میں، امریکہ میں، ناروے میں اور جرمنی میں اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں الحمدللہ دین کے دورے کیے، دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کی ابتدا سے تربیت کی ہے، ان کی بچیوں نے باقاعدہ یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی کیا ہے، ڈبل ایم اے کیا، اور انگریزوں کے ملکوں میں، امریکہ میں رہ کر تہجد کے وقت کھڑی تہجد پڑھی۔ کافروں کے ملک میں رہتے ہوئے وہ ہم مولویوں سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کے پاس یہ جو بسکٹ ہے آپ نے اس کو چیک کیا ہے کہ اس کی کریم جو ہے اس کے اندر فیٹ جو ہے وہ اینیمل فیٹ ہے یا ویجیٹیبل فیٹ ہے؟ ہم نے کبھی نہیں پڑھا ہوتا۔ کہا مولانا اگر اینیمل فیٹ ہے تو صاف بات ہے وہ تو خنزیر کی ہوگی۔ یعنی آپ حیران ہوں کہ ہمیں دیانتداری کی بات ہے کہ ہمیں وہاں ان کے گھروں میں جا کے دین کی بات کہتے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم مولوی ہیں، ہم تہجد کے لیے نہیں اٹھتے ہیں، لیکن یہ فیشنیبل لڑکی ہے، فیشن میں بھی کسی سے کم نہیں ہے، لیکن حیا ہے، حجاب ہے، اپنے گھر میں آزادی ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، اچھا رہتے ہیں، اچھی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، اچھی کاریں استعمال کرتے ہیں، ان کے گھروں میں یعنی یقین کریں آپ، میں اللہ کے گھر میں آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں، ایک بسکٹ بھی باہر سے نہیں آتا۔ وہ جب بسکٹ لے آتے ہیں، چاکلیٹ لے آتے ہیں، کوئی چیز لے آتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ ہوم میڈ ہے، اپنے گھر کی بنی ہوئی ہے، بے فکر ہو کے کھائیں آپ۔ ہمیں شرم آتا ہے کہ ہم مولوی اتنا خیال نہیں کرتے، یہ کافروں کے ملک میں رہتے ہوئے اتنا خیال کرتے۔ ان کے بچے جو ہیں چونکہ وہاں تعلیم جو ہے وہ کمپلسری ہے، لازمی تعلیم ہے میٹرک تک، تو صبح بچہ 6 بجے صبح کو نکلتا ہے اور شام کو 6 بجے واپس آتا ہے۔ صبح 6 بجے جا کے 2 بجے تک اسکول پڑھتا ہے، اور اس کے ماں باپ پھر گاڑی پہ کھانا لے جاتے ہیں، اس کو وہیں بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، پھر اس کو دینی اسکول میں چھوڑاتے ہیں، پھر شام کو 6 بجے لے کے واپس آتے ہیں۔ 12 گھنٹے وہ بچہ پڑھتا ہے۔ تمہارا بچہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے مکے میں رہتے ہو، تمہارا بچہ کتنے گھنٹے پڑھتا ہے؟ 3 مہینے چھٹیاں، سال میں 3 مہینے چھٹیاں ہیں، باقی کتنے بچے؟ 9 مہینے۔ اچھا 9 مہینے میں ہر ہفتے میں 2 دن چھٹی ہے، تو 1 مہینے میں کتنے دن ہو گئے؟ 1 ہفتے میں 1 مہینے میں کتنے؟ 8 دن ہو گئے نا۔ اچھا 8 دن کو 9 سے ضرب دے دیں، 72 دن یہ ہو گئے، یعنی کتنا ہو گیا؟ 2 مہینے 3 مہینے وہ تھے اور 2 مہینے 12 دن یہ ہو گئے، 5 مہینے 12 دن کی چھٹی ہو گئی۔ پڑھتا کب ہے؟ سال میں یہ تو چھٹی ہے، پڑھتا کب ہے وہ؟ اچھا روزانہ جب بچہ اسکول سے واپس آتا ہے ایمان سے کہہ رات کو کس وقت تمہارے بیٹے بیٹیاں سوتی ہیں؟ 1 بجے 2 بجے تک فلم پہ بیٹھے ہیں، ڈش پہ بیٹھے ہیں۔ ماں باپ کو کبھی حیا اور غیرت آئی ہے؟ بلکہ ماں باپ تو ماشاءاللہ آپ جو زیادہ عمر والے ہیں نا، یہ وہ نوجوانوں سے بھی آگے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ان کو کہتے ہیں کوئی اچھی فلم آئے تو ہمیں بھی بتانا، ہم بھی انجوائے کریں گے، ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو 4.5 نمبر جن کی اینکیں ہیں نا، یہ بڑے غور سے فلم دیکھتے ہیں، ایک لکتا ادھر ادھر نہ جانے دیں ماشاءاللہ۔
تفسیر ابن کثیر کیا ہے، ان کو نظر نہ آئے، فلم پہ ایسے بیٹھے ہوں گے جیسے کوئی اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ختم ہو گئی یہ دنیا۔ غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس رباب آخر۔ یہی اقبال کہہ گیا تھا کہ وہ بھی مائیں تھیں جو اپنے بچے کو خنجر اور تلوار سے بچے کو جوان ہوتے ہوئے سکھاتی تھیں۔ آج بھی مائیں ہیں، ایک نے گٹار پکڑا ہوا ہے، دوسرے نے جناب سرنگی پکڑی ہوئی ہے، تیسرے نے بانسری پکڑی ہوئی۔ وہ مجاہد بناتی تھی، وہ علامہ بناتی تھی، وہ فہامہ بناتی تھی۔ اس لیے ان کی گود میں امام بخاری پیدا ہوتا تھا، امام مسلم پیدا ہوتا تھا، امام ترمذی پیدا ہوتا تھا، ابن جریر پیدا ہوتا تھا، ابن کثیر پیدا ہوتا تھا، ابن تیمیہ پیدا ہوتا تھا، ابن القیم پیدا ہوتا تھا۔ آج تیری گود میں یا کریکٹر پیدا ہوتے ہیں یا ایکٹر پیدا ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ہمارا کام تو ہے نا بھائی، ہم تو چوکیدار ہیں محمد مدنی کے دین کے۔ ہم تو کہیں سے چور کی آواز سنیں گے شور مچاتے رہیں گے، خبردار خبردار، باقی تمہاری مرضی۔ تم خبردار ہو کے گھر بچا لو یا لٹ جاؤ، تمہاری مرضی ہے۔ ہم نے تو چوکیداری کرنی ہے۔ کہیں توحید پہ حملہ ہوگا ہم شور مچائیں گے، محمد مدنی کے شان کے میں گستاخی ہوگی ہم شور مچائیں گے، صحابہ کی عظمت پہ حملہ ہوگا ہم شور مچائیں گے، اہل بیت کی شان پہ حملہ ہوگا ہم شور مچائیں گے، حدیث رسول پہ حملہ ہوگا ہم مقابلہ کریں گے، انکار حدیث ہوگا ہم مقابلہ کریں گے، انکار معجزات ہوگا ہم مقابلہ کریں گے، اولیاء اللہ کی توہین ہوگی ہم مقابلہ کریں گے، دنیا میں گستاخ رسول پیدا ہوں گے ہم مقابلہ کریں گے۔ ہماری مرضی ہے، قیامت میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں کسی نے حق کا کلمہ نہیں پہنچایا، یہ تمہیں ماننا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا، ملائکہ جب کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آئے ڈرانے، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے کہا کوئی اللہ نے کتاب نہیں اتاری، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس لیے تم بھی قیامت میں یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں دین نہیں پہنچا، ہمیں حق بات نہیں پہنچی، ہمیں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں پہنچا ہے۔ ایمان سے کہیں کہ آدمی یورپ میں جاتا ہے، وہی لباس پہن کے واپس آتا ہے، تم محمد مدنی کے روضے پہ آتے ہو، اللہ کے کعبے میں آتے ہو، عمرے کرتے ہو، طواف کرتے ہو، حضور کے روضے پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہو، مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کرتے ہو، جا کے اپنی آنکھوں سے جنت البقیع الغرقد اور شہداء احد اور قبا دیکھتے ہو، واپس جاتے ہو جیسے داڑھی مڈا کے آئے تھے اسی طرح مڈا کے جا رہے ہو۔ تو ضرورت کیا تھی آنے کی جناب؟ کو حکیم نے لکھا تھا کہ 1 تولہ جوشاندہ اور 1 عمرہ کر لینا، نہ کرو۔ اس سے تو بہتر ہے نا کہ قیامت والے دن یہ کعبہ تو تیرے خلاف گواہی نہ دے کہ اللہ میرے ساتھ یہ منہ بھی لگاتے رہے اور داڑھی بھی مڈاتے رہے۔ قیامت والے دن سرزمین حرم اور سرزمین محمد مصطفیٰ تو گواہی نہ دے کہ مولا تیرے دروازے پہ آئے ہیں، اسی طرح عورتوں کو دیکھتے رہے، اسی طرح بے حیائی کرتے رہے، اسی طرح فیشنیبل لباس پہنتے رہے، اسی طرح عورتیں جو ہیں جناب بال کھلے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں اگر اتنا سا بال بھی ظاہر ہو، عورت کی نہ نماز ہوتی ہے نہ طواف ہوتا ہے، اتنے سا بال صرف ظاہر ہو۔ ایمانداری سے کہیں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک نماز چھوڑ دو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ ہم جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں ماشاءاللہ، وہ عصر کے بعد سے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے اور 12 بجے رات کو آتی ہے، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی۔ اب جناب بیوٹی پارلر سے بن سمر کے آئی ہے اور دولہے کے گھر میں جناب اسی جوڑا پہن کے بیٹھی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھے گی؟ میک اپ خراب نہیں ہو جائے گا؟ وہ تو کافر ہو گئی، نکاح کدھر گیا؟
اس کی 5 نمازیں آمدن اس نے چھوڑی ہیں، میک اپ کے لیے چھوڑی ہیں، سنگار کے لیے چھوڑی ہیں، بننے سنورنے کے لیے چھوڑی ہیں۔ وہ تو امام احمد بن حنبل، شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم رحمہ اللہ، ابن رجب حنبلی اور تمام حنابلہ کے نزدیک کافر ہو گئی ہے۔ اگر وہ بیوی کافر ہو جائے تو خاوند کا نکاح رہتا ہے؟ تو نکاح جب نہ ہوا تو پہلی ملاقات زنا ہوا۔ کہاں مسلمان ہو؟ اور اللہ کا نبی تو فرماتا ہے کہ شوہر بیوی کے پاس تنہائی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اور بیوی بھی 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے بال پکڑ کے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ناصیتہ بیدک، اس کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو حیا دینا، اطاعت دینا، فرما برداری دینا، اس کے بعد میاں بیوی ملے۔ یہاں تو نماز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نماز بیوی کی بھی گئی، خاوند کی بھی ختم۔ یہاں مکہ شریف میں جو شادیاں ہو رہی ہیں، ایمان سے کہے عین جب صبح کی اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت دلہن نکلتی ہے جناب اپنے شادی گھر سے، سب کی نمازیں ختم۔ الا قلیل من عبادی الشکور، وہ لوگ جن کو اللہ نے نمازی بنایا ہے وہ پڑھ لیتے ہوں گے، وہ فنکشن چھوڑ دیتے ہوں گے، لیکن جو ساتھ گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور جناب ہارن بجا رہے ہیں اور ہارن میں میوزک لگا رہے ہیں اور وہ لباس پہنایا جاتا ہے، یہاں سرزمین حرم میں عورتوں کو وہ لباس پہنایا جاتا ہے جو انگریز لباس پہناتا ہے۔ انگریز سفید فستان پہناتے ہیں شادی کی رات، کہ لمبا فستان ہو اور 3 میٹر نیچے پھر رہا ہو، شاہ بالیوں نے پیچھے سے اٹھایا ہوا ہو۔ آج یہاں سرزمین حرم میں 40,000 ریال شادی کے اس فستان کی سلائی ہے، یعنی حلال مہنگا کر دو، زنا سستا کر دو۔ سیدھی سی بات ہے، حلال مہنگا ہو گیا کہ جناب پہلے 1 لاکھ ریال تو کھانے کے لیے ہو، 1.5 لاکھ ریال بیوی کے کپڑوں کے لیے ہو، اور اس کے بعد 1.5 لاکھ ریال فلیٹ کو سنوارنے کے لیے ہو، 5 لاکھ ہو تو شادی کا ارادہ کرے نا، تو زنا 10 ریال میں ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے دروازے پہ بھینس باندھنے کی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کیا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے، وہ اپنی رحمت سے ہمیں بچا لے جہنم سے، وہ قادر ہے، ورنہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ میرے نبی پاک نے سچ فرمایا، آپ نے فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، تم عین جہنم کے کنارے پہ کھڑے گئے ہو کے اندر گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے کھینچتا ہوں، میں تمہیں بچانے کی کوشش کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو جہنم میں گرانے کی کوشش کرتے ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو پنیر کھاتے ہیں، کبھی پوچھا ہو کہ کس چیز سے بنتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو چاکلیٹ کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو فرانس کی بنی ہوئی، ڈنمارک کی بنی ہوئی مکھن اور کریمیں کھاتے ہیں، پتہ ہے کس بلا سے بنتی ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے ہیں جی مولوی تنگ نظر ہے، ٹھیک ہے جی بالکل ہم تنگ نظر ہیں، آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، لیکن ہم نے اللہ کا دین آپ کو پہنچانا ہے۔ آپ تنگ نظر کہیں، ہمیں بنیاد پرست کہیں، ہمیں دقیانوسی کہیں، ہمیں ملا کہیں، ہمیں پرانے خیالات کے لوگ کہیں، جو مرضی آئے ہمیں کہو، ہم ساری کائنات کو ناراض کر سکتے ہیں لیکن اللہ اور محمد مصطفیٰ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھو، بس ساری خلق ناراض ہو جائے بس اللہ اور میرا مدنی راضی۔ اب اللہ دوسری دلیل دیتے ہیں، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ۔ اللہ نے فرمایا وہ ذات جس نے سبز ٹہنی میں، درخت میں آگ پیدا کی، جو سبز ٹہنی میں حرارت پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ تیرے مردہ وجود میں بھی دوبارہ حرارت پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر اخضر نارن،
بعض علماء فرماتی ہیں کہ ہر درخت خشک ہونے کے بعد، لکڑی ہونے کے بعد جب جلتا ہے تو آگ بنتی ہے، لیکن علماء فرماتی ہیں نہیں، اللہ نے ایسے درخت بھی پیدا کیے ہیں سرسبز ہیں، پانی بہ رہا ہے، لیکن جب ٹہنی پہ ٹہنی کو مارو تو اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے بعض پتھر پیدا کیے ہیں چکماک، کہ پتھر کو پتھر پہ مارو تو آگ پیدا ہوتی ہے، اس لیے فرمایا الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ۔ فرمایا الذی بدا خلق هذا الشجر من ماء، اللہ درختوں کو پانی سے پیدا کرتے ہیں، حتی صار خضرا نضرا ذا ثمر وینع، جب وہ بڑا ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا، پھل لگ گئے، ثم اعادہ، پھر اس کو لوٹایا، الی ان صار حطبا یابسا توقد بہ النار، کہ پہلے درخت کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، وہ درخت بنا، اس کی شاخیں بنی، اس کو پھل پھول لگے، اور پھر وہ درخت کے پتے بھی گر گئے، شاخیں بھی گر گئی، سوکھ گیا، اب وہ اس کو آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ تو اللہ جیسے تمہیں پیدا کرنے پہ قادر، تمہیں سکھانے پہ قادر، تمہیں مارنے پہ قادر، تمہیں پھر دوبارہ جلانے پہ قادر ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کذالک هو فعال لما یشاء قادر علی ما یرید لا یمنعه شیء، اللہ کی ذات جو چاہے کر دے وہ قادر ہے، جو ارادہ فرمائے کوئی روک نہیں سکتا، جو چاہے کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے محبوب دو عالم دعا فرماتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت، میرا اللہ جب تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا ہے، ولا راد لما قضیت، اور جب تیری قضا قدر فیصلہ کر لے اس تقدیر کو کوئی نہیں روک سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کوئی کوشش، کوئی نسب، کوئی طاقت نفع نہیں دے سکتی جب تک کہ میرا اللہ نفع نہ دینا چاہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا وقیل الذی اخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على ان يبعثه، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں المراد بذلك شجر المرخ والغفار ينبت في ارض الحجاز، کہ سرزمین حجاز میں درخت تھے، ایک کو مرخ کہتے ہیں، ایک کو غفار کہتے ہیں۔ فیاتی من اراد قدح نار وليس معه زناد، اگر کسی کے پاس آگ جلانے کا ذریعہ نہ ہوتا، فیاخذ منه عودین اخضرین، ان دونوں کی ٹہنیاں لے لیتا، فیقذف احدهما بالاخر، ایک دوسرے سے جب ٹکراتا تو آگ پیدا ہوتی، فتولد النار من بینهما كالزناد سواء، فرواها عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی المصر كل شجر النار واستمجد المرخ والغفار، وقال الحکماء فی كل شجر النار الا الاناب، وہ کہتے ہیں ہر درخت میں آگ ہوتی ہے مگر اناب کے درخت میں نہیں ہوتی۔ تو جو اللہ اس کے اندر دوبارہ آگ پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ عائشہ بیٹی کا نام ہے، عمران خامد کا نام ہے۔ عورت جاپان میں، مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، اگر کسی آدمی نے لا حول ولا قوة الا باللہ،
عمرے کے دوران میں دایاں کندھا نکالنے کے بجائے بایاں نکال لیا غلطی سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا عمرہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس سنت اجتبا کا ثواب نہ ملا اس کو، لیکن اس کے عمرے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگر ایک ماں اپنے بیٹا 15 سال کی عمر کا ہے، اس کے ساتھ عمرے کے لیے آنا چاہے، جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ آج تو 5 سال کے لڑکے بالغ ہیں، تم 15 سال کا رو رہے ہو؟ اللہ کا بندہ ہے، جو فلمیں دیکھ رہے ہو یہ تو 5 سال کے انہوں نے بالغ کر دیا ہے۔ تمہارے گھر میں 5-6 سال کا بچہ ہو نا، اس سے مسئلہ پوچھ کے دیکھو، جو داڑھی والے کو نہ ہے وہ جانتا ہوگا، سارے سیکس کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ بہرحال 15 سال کا لڑکا بالغ ہے، انشاءاللہ آ سکتی ہے۔ جنازے کو کندھا چاروں طرف سے دینا ہوتا ہے، جہاں سے موقع ملے دے دو، آپ کو جدھر سے موقع ملے دے دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرا بھائی، ایک وہ عمرہ ہے جو تم اپنے ملک سے کر کے آئے ہو، یہ عمرہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے، یہ تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اللہ کا حکم ہے اتم الحج والعمرۃ للہ۔ اسی طرح میرے مدنی سرکار نے 4 عمرے فرمائے ہیں اپنی زندگی میں، اور اسی طرح العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک اگر آدمی صحیح معنی میں عمرہ کرے تو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مکے میں رہ کے جو عمرہ ہے اس سے طواف افضل ہے، یعنی آپ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں، جہرانہ سے عمرہ کرتے ہیں، عمرہ جائز ہے، کوئی منع نہیں، نفلی عبادت ہے، لیکن جتنا دیر اس عمرے پہ لگائیں اتنی دیر اگر طواف کرتے رہیں تو زیادہ ثواب۔ باقی وہ عمرے کا کیا مقابلہ ہے؟ آپ مدینے سے عمرہ کر کے آئیں، میقات کا عمرہ ہے، آپ طائف سے عمرہ کر کے آئیں، میقات کا عمرہ ہے، آپ رابو کو جوفہ سے احرام باندھ کے آئیں، میقات کا عمرہ ہے، آپ اپنے ملک سے آئے، پاکستان سے آئے، بنگلہ دیش سے آئے، انڈیا سے آئے، وہاں سے جب آپ نے اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھا ہے، وہ تو سبحان اللہ، وہ تو گویا چھوٹا حج ہے۔ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک کوئی نماز نہ پڑھے، یعنی کوئی طواف کے 2 رکعت نہ پڑھے، کوئی سنت نفل نہ پڑھے۔ ہاں کوئی جنازہ آ گیا الگ بات ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو سجدہ تلاوت دے سکتا ہے، ورنہ کوئی نماز نہ پڑھے، چونکہ ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس، فجر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک سورج نہ نکلے، ولا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ ڈوب جائے۔ امام احمد ابن حنبل ایک دوسری حدیث مبارک ہے، اس سے فرماتے ہیں کہ اگر مکے میں طواف کر کے 2 رکعت پڑھ لے تو اجازت ہے، یعنی گنجائش ہے، ان کے نزدیک بھی افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ سب سے افضل عمل نفلی عبادتوں میں مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے طواف ہے، کیونکہ طواف ایسی عبادت ہے جو آپ کسی ملک میں نہیں کر سکتے۔ آپ قرآن ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ تو افضل عبادت جو ہے مکے میں رہتے ہوئے نفلی عبادات میں جتنا ممکن ہو طواف کریں۔ حجر اسود کے سامنے کی لکیر مٹ گئی ہے، تمہاری مہربانی ہے کہ لوگ لکیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھڑے ہو جاتے تھے اور طواف رک جاتا، اس لیے انہوں نے کعبہ شریف کے اسی جگہ پر وہ 3-4 علامات لگا دی ہیں کہ اس کے سامنے آ کے نیت کر لو۔ باقی دیکھو نا ہر طرف کوئی سنہری وہ پٹی نہیں لگی، وہاں اوپر 4 سنہری انہوں نے لگا دی ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے دھکم پہل ہوتی ہے، یہ تو ہوگی میرا بھائی، حضرت عمر کے زمانے میں بھی لوگوں کے قمیضیں پھٹ جاتی تھیں، تو اب کیسے نہیں ہوں گی؟ یہ تو ہوتا رہے گا۔
باپ بیٹے کی بیوی سے ناجائز تعلق کرے تو طلاق اسی کو ہوگی نا، یعنی بیٹے پر حرام ہو گئی وہ عورت، اس کی بیوی اس کے خاوند پہ حرام ہو گئی، کیونکہ جب باپ نے تعلق رکھ لیا اب تو ماں بن گئی، اس کی بیوی کیسے رہے؟ وہ بھائی باپ کا جس سے تعلق ہو اولاد کے لیے کیا ہوتی ہے؟ باپ دوسری بیوی لے آئے، کیا تمہارے لیے ماں ہوگی نہیں ہوگی؟ حالانکہ تمہیں پیدا تو نہیں کیا اس نے، اب وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب باپ کو دے دو ماشاءاللہ، باپ جا کے نکاح کرے، منہ کالا کرے، ساری دنیا کو دکھائے، ایسے لانتی باپ کا جلوس تو نکالو نا۔ ایک عورت عمرے کے لیے آئی، آتے ہوئے اس کو ایام حیض آ گئے، اس نے اسی حالت میں طواف بھی کیا، صفا بھی دوڑا، عمرہ بھی کر لیا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حل یہ ہے کہ دم بھی دے اور توبہ بھی کرے کہ پلید حالت میں اس نے طواف کیا ہے۔ یہ دیکھا نہیں ہے کعبے کے مطاع میں سارا خون پڑا ہوتا ہے، سارا حیض ہوتا ہے عورتوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنا بھی عورت کو عقل اللہ نے نہیں دیا ہے کہ میں حیض میں ہوں، مسجد میں نہیں جا سکتی، کعبے میں کیسے جا رہی ہوں؟ بی بی عائشہ کی قبر مبارک جو ہے مدینہ منورہ میں ہے اور جنت البقیع الغرقد میں ہے۔ شریعت کے مطابق داڑھی جو ہے وہ ایک مشت ہونی چاہیے۔ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا ہوگی تو میں بدل دوں گا، وہ بھی تقدیر ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ حجر اسود کے بوسے میں بے ادبی ہوتی ہے تو نہ کرو نا بے ادبی کو، یہودی بوسہ دینے تو نہیں آتے، بوسہ تو ہم دے رہے ہیں نا، تو بے ادبی بھی ہم کر رہے ہیں نا، عورتوں سے لگ رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، حالانکہ بوسہ سنت ہے، عورت کو بدن لگنا حرام ہے، نہ تو بوسہ، بسم اللہ اللہ اکبر، ختم۔ لیکن جناب ان کا حج نہ ہو، بوسہ دینا ضروری ہے۔ ساری زندگی جو قبر پہ بوسہ دیتے رہے تو کعبے کا بوسہ کیسے چھوڑ دیں؟ عادت ہے نا، واپس جب جائیں گے پوچھیں گے جناب حجر اسود کو بوسہ دیا، انہوں نے کہا دیا نہیں، انہوں نے کہا بس ہمارا عمرہ ہی نہیں ہوا نا، ہم نے بوسہ ہی نہیں دیا نا، بوسے کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں نا، قبر بھی پیر بھی راضی نہیں ہوتا اور بوسے کے بغیر کعبہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے، حضور نے فرما دیا بوسہ دو، بوسہ نہ ملے ہاتھ لگا کے بوسہ دو، وہ بھی نہ ملے اشارہ کر لو، بوسے کے قائم مقام ہے، لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ میرا مارکیٹنگ کا کاروبار ہے، میں روزانہ 200-150 کلومیٹر سفر کرتا ہوں، مسافر ہیں، آپ نماز کا سر پڑھیں گے؟ جب 78 کلومیٹر سے سفر زیادہ ہو جائے تو آدمی مسافر ہو جاتا ہے۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال خود اس طرح سے صاف کر لیے، ٹھیک ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ مسجد عائشہ سے مرد بھی احرام باندھ سکتے ہیں، بالکل باندھ سکتے ہیں۔ اگر یہ صرف عورت کے لیے ہوتا تو حضور حکم دے دیتے کہ عائشہ تیرے لیے ہے، یا عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عمرہ کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے عمرہ کیا ہے، کوئی عقل کی بات کرو۔ حضور پاک نے مسجد جیرانہ سے خود عمرہ کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر کوئی ایک نماز بھی جماعت سے نہ چھوٹے تو اللہ اس کو نفاق سے اور آگ سے بری کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہ پڑھ سکے تو زیارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی صبح 9 بجے پہنچا، صلاۃ و سلام پڑھے، 10 بجے واپس آ گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ 40 نمازیں پڑھیں، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ 40 کے عدد میں کوئی اللہ نے ایسی حکمت ضرور رکھی ہے کہ نبوت ملے تو 40 سال کے بعد ملتی ہے، 40 حدیثیں یاد کرو تو بندہ عالم بنتا ہے، اور جب عورت کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے 40 دن کے بعد حلقہ بنتا ہے، 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے،
40 دن کے بعد گوشت چڑھایا جاتا ہے، 40 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 40 دن عبادت کرنے سے بندے میں تبدیلی آتی ہے. جب آپ معراج شریف پہ گئے تھے، آج ٹھیک ہے گئے تھے، بالکل معراج حق ہے. کہتے جی کہ اب جو یہی صفا مروہ بنائی گئی ہے بالکل جائز ہے، بالکل بغیر وہم کے صفا مروہ دوڑیں. باقاعدہ الحمدللہ ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، مہندس ہیں، انجینئر ہیں، ریاض صاحب میرے دوست ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے باقاعدہ تسلی کی ہے کہ نیچے وہ صفا کا پہاڑ جو ہے وہ لمبا ہے. اور دوسری خدا کی حکمت دیکھو قرآن میں، اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے. مولوی صاحبان غور کریں، میں تو مولوی ہوں نہیں، میں تو طالب بھی نہیں ہوں ابھی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے صفا اور مروہ کا ذکر کیا ہے، طول کا ذکر کیا، عرض کا ذکر نہیں کیا ہے. کہ صفا سے مروہ تک، مروہ سے اللہ میاں عرض کتنا فرمایا، قیامت تک جتنا بڑھتا جائے سب عرض جائز ہے. اگر عرض کی پابندی ہوتی تو خدا وہ بھی لگا دیتے، اگر چوڑا کر دیا. یعنی حاجی مر جائیں پھر بھی کہتے ہیں جی حکومت کا انتظام ہی نہیں، جی صفا مروہ میں جان نکل جاتی ہے، جی سانس رک جاتی ہے، بندے مر جاتے ہیں. اب کھلا کر دی، اب جناب جائز نہیں ہے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. میری سالی مجھ سے پردہ کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اور سالی کا پردہ کرنا تو اشد ضروری ہے. تم اس کے لیے موت ہو، وہ تمہارے لیے موت ہے. سالی سے پردہ کرنا تو سب سے زیادہ اہم ہے. تم تو آدھی گھر والی سمجھتے ہو، تم نے مولوی مکی کی تقریریں تھوڑی سننی ہے. وہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے مدنی پاک نے چاند دو ٹکڑے کیے تھے؟ ما بین الجبل النور والحرم. عین جگہ کا آپ کیا پتا ہے؟ دنیا بدل گئی، 1400 سال گزر گئے. یعنی کعبہ جو مل گیا ہے، تم نے وہ جگہ ڈھونڈ کے کیا کرنی ہے؟ سجدہ کر رہے ہو. ہمارے مسلمانوں کو یہی، او جی وہ ستون کون سا ہے جہاں سے حضور معراج پہ گئے تھے؟ اور ستون تو انہوں نے لگائے ہیں اللہ کے بندے، حضور تو 1400 سال پہلے معراج پہ گئے تھے. کوئی عقل کرو. عادت ہے نا جی، بچپن سے ہم نے دماغ بنایا ہے نا کہ ڈھونڈتے رہو. میں نے ایک قسم کھائی تھی کہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن میں نے وہ کام کر لیا، قسم توڑ بیٹھا. اب اس کا کفارہ ادا کرو، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلاؤ. کہتے ہیں جی کہ مکہ مدینے میں رہتے ہوئے میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں، تو مکہ مدینے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ آسمانوں سے گرتے ہیں، نور کے ٹکڑے ہیں ماشاءاللہ. عقل کی بات. یعنی ڈرے تو بیوی سے ڈر رہا ہے، نہ ڈرے تو زنا سے نہ ڈرے. دیکھو نا بہادری ہے نا. نہ ڈرے تو سارا دن غیر محرم عورتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. مسئلہ بیوی کا پوچھ رہا. بیوی ہے شریف آدمی. جب احرام ختم ہو گیا بیوی حلال، بس ختم ہو گئی بات. بہرحال عمرہ والوں کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ڈاکٹر بھی تنگ آ گئے ہیں، میں مریض بھی تنگ آ گیا ہوں. نہ ڈاکٹروں کو پتہ لگتا ہے نہ مجھے پتہ لگتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر دے، بیچارے روزانہ محنت کریں. آج بھی میں صبح اسپتال میں تھا، لیکن نہ ان کو سمجھ آتی ہے نہ مجھے سمجھ آتی ہے. اصل علاج ہے دعا، وہ تم کرتے نہیں. اصل علاج جو ہے نا جی وہ ہے دعا، اور دعا طالب کرتے نہیں. یہ بھی کہتے ہوں کہ مرے استاد جان چھوٹے روز پڑھنا پڑتا ہے، تو ورنہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تم اللہ کے مہمان ہو، تم دل سے دعا کرو، رات 2 رکعت پڑھ کے. ہو سکتا ہے کہ بیماری رہے، 1 منٹ میں بیماریاں اڑ جائیں، تو دل سے دعا تو کرو نا. دعا کرتے ہی نہیں ہو. تو بہرحال عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں.
وہ نہ بھی کرے تو گناہ نہیں، اگر کر لے تو افضل ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، آخری کام طواف۔ اچھا طواف کیا، نماز کا وقت ہو گیا، پڑھ لے، یہ تھوڑا ہے کہ اللہ نے نکال دیا ہے اس کو۔ ایک آدمی نے طواف صفا کرنے سے پہلے احرام کھول دیا، کپڑے پہن لیے، بعد میں سر مڈا دیا، عمرہ ہو گیا۔ عمرہ کیسے ہو گیا؟ نہ طواف کیا نہ صفا کیا، عمرہ کیسے ہو گیا؟ عمرہ بھی نہیں ہوا، گنہگار بھی ہوا، عمرہ بھی قضا کرے، دم بھی ادا کرے اور توبہ بھی کرے۔ قال یا مریم انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ، تو زکریا علیہ السلام کے پاس چابی تھی، تو کہا تو ہے نا اللہ نے بھیجا۔ اللہ جب فرشتہ بھیجے چابی کی کیا ضرورت ہے؟ بس سوچتے رہتے ہیں اپنا مولوی مفت کا ہے، کچھ تو پوچھو نا۔ وہ اللہ کے بندے، جب بی بی کی کرامت ہے، صاف ظاہر ہے، قالت ھو من عند اللہ جواب موجود ہے، مولوی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ عقل کے بجائے خدا نے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب فرشتہ چلا جاتا ہے اس کے لیے چابی کون دیتا ہے؟